بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق سامعین اور حاضرین، مفسرین قرآن ملا حسین کاشفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء کے صفحہ نمبر 117 اور 118 میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جنت کی 10 حوروں کو بھیجا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک تشت اور ایک چمکتی ہوئی چھاگل تھی، اور ان چھاگلوں میں کوثر کا پانی تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کے جو سامنے عورت ایک بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ کو لے کر اس کوثر کے پانی سے غسل دیا، اور ایک سفید کپڑا نکال کر اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں میں بسا کر آپ کو پہنایا، اور ایسا ہی ایک پاکیزہ رومال آپ کے سر اقدس پر باندھ کر آپ نے کہا، اے خدیجہ، اب اس پاک اور پاکیزہ کو لے لیں، اللہ رب العزت ان پر اور ان کی اولاد پر برکت فرمائے۔ اور دوسری پاک بیویوں نے بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کو مبارکباد پیش کی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے خوشی خوشی بیٹی کو گود میں لیا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ راحت قلب رسالت فاطمہ، راحت قلب رسالت فاطمہ، منبع نور امامت فاطمہ، فاطمہ شہزادی کونین ہے، فاطمہ شہزادی کونین ہے، فاطمہ جو مادر حسنین ہے۔ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ سیدہ بطول بنت رسول کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی، جیسا کہ ابن درید نے کہا ہے، والفاطمۃ مشتقۃ من الفطم وہو القطع ای المنع۔ لفظ فاطمہ جو ہے یہ فتم سے بنا ہے، اور فتم کا معنی ہے چھڑانا، روکنا یا علیحدہ کرنا، جیسا کہ عربوں کے ہاں بطور ضرب المثل کہا جاتا ہے، فطمت المرأۃ الصبی اذا قطعت عنہ اللبن، عورت نے قبل از وقت بچے کا دودھ چھڑا دیا۔ سمیت بذالک لأن اللہ تعالی فطمہا عن النار، آپ کو فاطمہ نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دوزخ کی آگ سے علیحدہ کر دیا، آگ حرام کر دی۔ امام طبرانی نے اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہا اللہ وذریتہا علی النار، سیدہ فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی، بس اللہ رب العزت نے آپ پر اور آپ کی اولاد پر آگ کو حرام کر دیا۔